आप सभी पर बुर्जा तालियां पास कासी ने गाँव लेकर खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकत के सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ दूसरी तवारीख की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम खुदा के जिंदा कलाम में से तलावत करेंगे। दूसरा तवारीख की किताब 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं खुदा के जिंदा पवित्र पाक कलाम में से पढ़ूंगा। सुलेमान ने खुदा का घर और बादशाह का घर तमाम किया और जो कुछ सुलेमान ने खुदा के घर में और अपने घर में बनाना चाहा उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया। ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो या टिड्डियों को हुक्म दूं मुल्क को उजाड़ डाले या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन कर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। खुदा उनका जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। जिंदा खुदा तो जो मेहरबान खुदा है, तू जो कादिर खुदा है, तू जो अब्जद का बाप सलामती का शहजादा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तुझे अपनी जिंदगी में पुकारते हैं कि खुदावंद अपना रहम, अपना प्यार, अपना फजल खुदावंद हम पर बढ़ाया। तो बाकी यदि देख हम तेरे हुजूर झुक के तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू यीशु के नाम से हर मुसीबत को, हर दुख को यीशु के नाम से दूर करना, ताकि हम तेरे नाम को मुबारक करें और तेरे नाम को जलाल देखे। तो जिंदा खुदा है और खुदावंद यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इन सबों को मैं तेरे हुजूर लाता हूँ कि तो इन सबों के ज़हनों को बदल और इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आज का कलाम इनके जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और आज के कलाम के सबब से ये जिंदगियां बदलें और तेरे नाम को जलाल दे। तो छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, पिछले संडे जैसा सब जानते हैं कि अगर खुरम साहब ने मोहब्बत पर कलाम सुनाया। किस पर? मोहब्बत पर और खुदा की मोहब्बत पर कलाम सुनाया। खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की है, खुदा ने हमसे कैसा प्यार किया और हमारे लिए क्या किया है। आज
हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन हमारी जिंदगियों से बहुत दूर है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खाकसार बनकर दुआ करना और रोजा रखना। क्या टॉपिक है? खाकसार बनकर दुआ करना और रोजा रखना। हम पहले जरा दुआ के बारे में सीखते हैं कि खाकसार बनकर दुआ क्या है। क्या है जो खुदा का कलाम बयान करता है। खुदा सुलेमान से कहता है कि सुलेमान, मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, मैं ये जान चुका हूँ कि ये जो तूने घर बनाया है ये मेरे लिए है। देख अब मेरी आंखें इसमें हमेशा खुली रहेगी और मेरे कान इस हैकल की तरफ हमेशा लगे रहेंगे। लेकिन अगर मैं कभी गुस्से में आ जाऊं और मैं अपने लोगों को कत्ल करूं, मैं अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तो क्या करना कि खाकसार बनकर दुआ करना। खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं उनके दरमियान से उस बीमारी को दूर करूंगा और मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा। खाकसार लफ्ज है, लफ्ज क्या है? खाकसार। खाकसार कि खाकसार सिर्फ है भी हाँ मैं रोजा रख लेता है, या सिर्फ है वे खाकसार भी असी गिरजे आ गया, गिरजे आके दुआ कर ली ते बस कीजिए असी ते खाकसार बन गया। नथिंग। जब खुदा के कलाम में से हम देखते हैं तो जब लोग खाकसार बनते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है कि नीचे टाट बिछाते, ऊपर टाट उड़ते और ऊपर मट्टी अपने ऊपर फेंकते और कहते कि हम मट्टी है, मट्टी से भर कर कुछ नहीं। तो खुदा तो हमारी इल्तिजा को सुन, खुदा तो हमारी फरियाद को सुन। तो लिखा है कि खुदा आसमान पर से उनकी दुआ का जवाब देता था। मेरे अजीजों, खाकसार बनकर दुआ करना। हन्ना को औलाद नहीं हो रही, उसके सौतन उसे चढ़ाती है, उसे कहते हैं कि तू तो बांझ है, तुझसे औलाद नहीं होगी। अन्ना रोती है, उसका शोहर उसे तसल्ली भी देता है, लेकिन वो तसल्ली नहीं पाती। उसके दिल में यही ख्याल है कि मेरी औलाद नहीं है। उसके दिल में अपनी सौतन के ताने सुनाई देते हैं, उसके कानों में वही आवाज सुनाई देती है कि ए हन्ना तू बांझ है, ए हन्ना तू बांझ है। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि हन्ना खुदा के घर में जाती है, वो खाकसार बनती है, वो अपने आप को कम करती है और खुदावंद खुदा को अपनी जिंदगी में बढ़ाती है। तो लिखा है कि उसकी आंखों से आंसू जारी हैं, उसके होंठ हिल रहे हैं, लेकिन वो दिल में खाकसार बनकर रो रो कर दुआ कर रही है। वो कह रही है कि खुदावंद अब मैं अपनी सौतन के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐ खुदावंद आज मैं तेरे हुजूर से खाली ना जाऊं, अगर तूने मुझे औलाद नहीं देनी तो मुझे मौत दे दे। खुदा का कलाम बयान करता है कि एली काहिन उसके पास आता है और कहता है क्या औरत, क्या तू सुबह सवेरे ही नशा करके आ चुकी है? क्या तूने सुबह सवेरे ही मैं पी है? लेकिन हन्ना कहती है कि ऐ आका, ऐ मालिक, मैं के नशे में नहीं हूँ, मैं तो दुखों की मारी हूँ, मैं तो आज खुदा के दर से कुछ लेने आई हूँ।
میں تو خدا کی ہیکل سے کچھ لینے آئی ہوں۔ علی کہتا ہے کہ اے بیٹی دیکھ تیری دعا سن لی گئی ہے، اب جب تو اگلے سال آئے گی تو خدا تجھے اولاد والی بنا کے رکھے۔ خاکسار بن کر دعا کرنا، خاکسار بن کر دعا کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ موسیٰ 40 دن اور 40 راتیں پہاڑ پر ہے، اور بنی اسرائیل کیا کرتی ہیں؟ پیچھے سے ہارون کو فورس کر کے ایک سونے کا بچڑا بنوا لیتے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب خدا اس بات کو دیکھتا ہے تو خدا کو غصہ آتا ہے۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو غور کروانا چاہتا ہوں۔ جب خدا مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلتا ہے تو خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ کس کے لوگ ہیں؟ میرے لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں۔ اور جب گناہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ دیکھ تیرے لوگوں نے، کس کے لوگوں نے؟ تیرے لوگوں نے گناہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا کے فرما بردار ہیں، اگر ہم خدا کے تابع دار ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار چل رہے ہیں تو پھر ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اور اگر ہم خدا سے وفادار نہیں، اگر ہم خدا کے نافرمان ہیں، اگر ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں تو پھر خدا ہمیں انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر ہم انسانوں کے لوگ بن جاتے ہیں، خدا کے لوگ نہیں رہتے۔ لیکن جب وہ بچڑا بناتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ تیرے لوگوں نے گناہ کیا ہے۔ دونوں لوہے موسیٰ کے ہاتھ میں، لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ پہاڑ پر آ رہا ہے تو وہ دیکھ کر اتنا غصہ کرتا ہے کہ اپنی دونوں لوہے نیچے پھینکتا اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن موسیٰ لوگوں سے غصہ ہوتا ہے، لیکن وہ خدا سے خاکسار بن کر لوگوں کی شفاعت کرتا ہے۔ خاکسار بن کر کہتا ہے کہ اگر تو ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے۔ خاکسار بن کر۔ چلو میں تم ایک سوال کرنا، تو صرف اپنے تے سوچنا ہے، جواب نہ دینا، کیونکہ جواب تو نہیں دینا، مجھے پتا ہے، اس سے میں کہہ رہا بھی نہ ہی دینا۔ اج ویکھو اسی کنے کو خاکسار بن کے دعا کر رہے ہیں، اسی کنا کو خدا دی حضوری سے خاکساری برتنے پہ ہیں۔ یسوع مسیح دا دور یاد آ جاتا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اپنی زبان مبارک دے وچ کہتے ہیں کہ جڑے کاہن نے، فقی فریسی نے کی کرتے پے نے، سارا بوجھ لوگاں تے سٹیا ہے تے خود ہاتھ میں لگا رہے۔ اسی بھی آج انج کیتا، سارا بوجھ اسی ایک دوسرے تے سٹیا، لیکن آپ اسی چاہنے ابھی سانو ہاتھ بھی نہ لانا پوے تے سارا وزن ہے جیڑا او بھی چھت تے چلائی ہے۔ انجے ہے نا، اج اسی خاکساری کی ورتنے پہ ہیں، اج اسی اپنے زندگی دے وچ خاکسار بنے پہ ہیں۔ اسی خاکسار بن کے کدی دعا نہیں کیتی۔ انیل کانت بڑے خوبصورت الفاظاں نال کہہ رہا ہے بھی اسی خدا دی حضوری دے وچ جانے ہاں تے جا کے صرف اپنی ضرورتاں ایک لمبی ساری جڑی لسٹ ہے وہ بیان کرنے ہاں تے بیان کر کے تے دوا ناسانے ہاں باہر کیا ساڈی خاکساری۔ تسی اپنے لیے دعا کر رہے ہو خاکساری، تسی اپنی بہن لیے دعا کر رہے ہو، تسی اپنی ماں لیے دعا کر رہے ہو، تسی اپنے بھرا لیے دعا کر رہے ہو، تسی اپنے رشتہ داراں لیے دعا کر رہے ہو کہ خاکساری ہے۔
کہ تسی خاکسار ہو؟ خاکسار ہم تب بنتے ہیں جب ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ذرا بچیاں نو تسی ڈسٹربن کر رہے ہو. اے کون ہے؟ اینو پھڑو سو پھڑو. اینو باہر لے جا یاسر. اگلے نو پڑے نہ پڑھ پڑے وے انو نکے نو اینو ماما اندی نو پڑھا دے. اندے واسطے تے اندے ہو چک ڈونا بات کر جائے دکھا ادھر بیٹھ جا. میں تانوں سکھا رہا ہوں خاکساری دے بارے چ. اگر اسی اپنے بچیاں نو سکھاواں گے نہیں, اگر انہاں دے نال کھیلاں گے, اگر انہاں نوں کھڈونا بنا کے چرچ چ لیاواں گے تو یقین کرو نہ ساڈے اندر کدی خاکساری آئی ہے تے نہ ہی ساڈی اولاد دے اندر کدی خاکساری آنی ہے. پھر جس طرح اسی اپنی زندگی دے وچ اپنے ماں پیو دے نال بدتمیزی کردے رہے, اپنے رشتہ داراں دے نال بدتمیزی کردے رہے, انج ہی ساڈی اولاد بھی ہے جیڑی او بھی ساڈے نال بدتمیزی کرے گی, ساڈے رشتہ داراں نال بدتمیزی کرے گی. تے گل نو ذرا سوچنا, اپنی اولاد لی بھی سوچنا تے اپنے لی بھی سوچنا. اگر تسی چاہندے جے بھی تہاڈی اولاد فرما بردار بنے تو پھر ذرا اس نو غور دے نال سنو. تے میں چاہواں گا بھی اسی اس تو بعد خاکسار بن کے دعا کریے تو جدو روزہ بھی رکھیے تو ادو بھی خاکسار بنیے. میرے عزیزو, خاکسار بننا بڑا ضروری ہے. اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی ہے, اگر ہم پر کوئی آفت آئی ہے, اگر ہم پر کوئی مصیبت آ چکی ہے تو ہمیں کیا بننا پڑے گا؟ خاکسار بننا پڑے گا. جب ہم خاکسار بنیں گے تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر وہ ہمیں بحال کرے گا, پھر وہ ہمیں سنبھالے گا, پھر وہ ہمارے ملک کو بحال کرے گا, پھر وہ ہمارے ملک کو آزاد کرے گا. تو اگر ہم خاکسار نہیں بنیں گے تو پھر وہ ہمیں بحال نہیں کرے گا. میرے عزیزو, یہ تو تھا خاکسار بن کر دعا کرنا. اب ہم سیکھیں گے خاکسار بن کر روزہ رکھنا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اب تم پہلے جیسا روزہ نہیں رکھتے ہو. پہلے تم روزہ رکھتے تھے تو میری حضوری میں رکھتے تھے, لیکن اب جب تم روزہ رکھتے ہو تو بری شرارتیں پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہو. تمہارے دل خدا سے دور ہے اور تم شرارت کے موقع باندھنے کے لیے روزہ رکھتے ہو. اگر ہم متی کے انجیل میں پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے منہ سے یہ ظاہر نہ ہو کہ تو نے روزہ رکھا ہے, بلکہ تو اپنے سر پر تیل ڈال. میرے عزیزو, ہم روزہ رکھتے ہیں. جب پہلا روزہ تھا تو میں نے بتایا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور اسی روزے میں ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں. اسی روزے میں ہم خدا سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ خدا اس روزے کو قبول کرنے کی بجائے گناہ ٹھہرا دیتا ہے. نینوہ شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا تھا, 3 دن کا روزہ رکھا. نہ ان کے بچوں نے کچھ کھایا, نہ ان کے جانوروں نے کچھ کھایا, نہ انہوں نے کچھ کھایا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب اس شہر کو تباہ کرنے کو خدا ہوتا ہے تو خدا کے لوگ روزہ رکھتے ہیں 3 دن تک. تو لکھا ہے کہ وہ شہر بچ جاتا ہے. یہ روزہ خدا کو پسند ہے.
یہ روزہ خاکساری کا روزہ ہے. ہمارے روزے کے ثواب میں ہم 40 روزے پورے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہوتا. ہماری زندگی میں کوئی ایسا عجیب کام نہیں ہوتا جس سے ہم جان سکے کہ میرے خدا نے میرے روزے کا جواب دیا ہے. اگر میں روزوں سے پہلے قرضے میں تھا تو میں روزے رکھ کر بھی قرضے میں ہوں. تو کیا میرے روزے کا جواب ملا ہے؟ اگر میں پہلے گناہ میں تھا تو میں روزہ رکھ کر بھی گناہ میں ہوں. تو کیا میرے روزے کا جواب مجھے ملا؟ میرے عزیزو، روزے کے بعد ہماری زندگی میں معجزہ ہونا ضروری ہے. میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں بہت سارے روزے رکھتے ہیں. ان روزوں کے علاوہ بھی ہم روزے رکھتے ہیں، عام دنوں میں بھی روزے رکھتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ضرور ہیں لیکن خدا کو جس طرح کا پسند ہے اس طرح کا نہیں رکھتے. روزہ ملکہ یاسر نے رکھا تھا، پوری قوم نے روزہ رکھا تو لکھا ہے کہ جو انہیں قتل کرنے کے لیے تھا اب وہی اس دن قتل ہوا. یہ ہے روزہ. آپ کا روزہ جواب دہ ہو. روزہ یسوع مسیح نے رکھا تھا 40 دن اور 40 راتوں کا. لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ روزے سے باہر آیا تو خدا کے جلال سے وہ ممور ہو گیا اور پاک فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. یہ ہے روزہ. میرے عزیزو، خاکسار بن کر روزہ رکھنا بڑا ضروری ہے. جب بھی خدا کے کلام میں ہم روزے کا ذکر پڑھیں گے تو ہمیں وہاں پر خاکساری کا لفظ ضرور ملے گا. خاکسار بن کر خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا. آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے روزے ہیں بے شک یہ ہم پر فرض نہیں ہے. اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر ویک میں ان روزوں کے بعد بھی ہر ویک میں 1 یا 2 روزے ضرور رکھیں اور مقصد کے لیے رکھیں کہ خداوند میرے وسیلہ سے ایک جان لازمی بچے. اگر آپ کا شوہر خدا سے دور ہے تو آپ اس کے لیے روزہ رکھیں. اگر آپ کی بیوی خدا سے دور ہے تو آپ اس کے لیے روزہ رکھیں. اگر آپ کی اولاد خدا سے دور ہے تو اس کے لیے روزہ رکھیں. اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ اپنی اسٹڈی کے لیے روزہ رکھیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ خدا کے حضور جھک کر خدا سے روزہ رکھیں کہ خداوند میرے وسیلہ سے ایک جان لازمی بچے. تو یقین کریں خدا آپ کی زندگی میں لازمی معجزہ کرے گا. اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کلام کو سنتے ہیں اور کلام باہر بھی نہیں ابھی آپ لے کر جاتے اور ابلیس آتا اور چرا کر لے جاتا ہے. تو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر آ کر جو 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے گھنٹہ آدھا گھنٹہ خدا کو دے رہے ہیں یہ ویسٹ ہے. جب آپ خدا کے کلام کو ہی نہیں سیکھ رہے تو یہ ویسٹ ہے، آپ ضائع کر رہے ہیں ٹائم کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ ضائع نہ کریں. اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو خدا آپ کے وسیلہ سے معجزات کرے. خدا آپ کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو دیکھے کہ میری زندگی میں کیا کمی ہے. آپ اس کے لیے ان ایام میں روزہ رکھیں.
یقین جانے کہ خدا آپ کی زندگی میں معجزات کرے۔ ایک فیملی تھی، وہ مجھے اکثر اوقات بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمارے لیے دعا کریں، یہ ہو گیا گھر میں، وہ ہو گیا گھر میں، بڑے پریشان ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ پیسہ آتا ہے اور کہاں سے آتا اور کہاں پر چلا جاتا ہے۔ اور میں میری مسز اس گھر میں تھے تو ان کی اہلیہ بتا رہی تھی کہ اب وہی جو دعا سے بہت دور تھے، ان کا شوہر جو دعا سے بہت دور تھا، اب صبح سویرے 4 بجے انہیں بھی اٹھاتا ہے کہ اٹھ کر دعا کرو۔ یہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہوگا اگر آپ دعا کریں گے تو۔ جب انہوں نے کہا جانا تو انہوں نے آنا اسی پتر بڑے تانگا، لیکن آج وہ خود دس دے نے کہ خداوند دا شکر ہے اگر میں سنتی ہاں تو میرے شوہر نے میں اٹھا کے کہنا بھی اٹھ جائے، اتنا ٹائم ہو گیا دعا کرنا۔ اگر تسی کوشش کرو گے تو تہاڈے شوہر بھی انج کہیں گے، اگر بھائی کوشش کرن گے تو انہاں دیاں بیویاں انج کہیں گے۔ لیکن اگر اسی ہار تھک کے بیٹھ گئے ہاں تو میں ایک گل تانوں دساں، خدا دے کلام دے وچ کدی تھکنا نہیں۔ اگر تسی تھک گئے جے تو پھر خدا تو دور جے۔ خدا دے خدمت دے وچ کدی تھکنا نہیں ہے۔ جو مرضی ہو جائے، چاہے تہاڈی طبیعت خراب ہے، چاہے جو مرضی، اگر تسی خدا دی خدمت لئی تھک گئے جے تے نا مقصد ہے کہ خدا تہاڈے تو ناراض ہے، تاں تہاڈی دعا نہیں سندا پیا۔ اچانک اپنی آنکھاں بند کرو، اسی خاکسار بن کر دعا کریں۔ اپنی آنکھاں بند کرو، سارے اپنی آنکھاں بند کرو، اسی دعا کرا کریں۔ خدا قدوس خدا دے ہم خاکسار بن کر تیرے حضور چکے ہیں، ہم تیرے حضور آتے اور تیرے نام کا جلال دیتے ہیں، تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اپنا فضل ہم پر کر۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں خاکسار بن کر دعا کرنا سکھا، ہمیں خاکسار بن کر روزہ رکھنا سکھا، ہمیں خداوند خاکسار بن کر اپنے حضوری میں چلا تاکہ ہم تیرے نام کو مبارک کہہ سکیں اور تیرے نام سے تیرا شکر ادا کر سکیں اور تیرے نام کی ہی ستائش کر سکیں کہ تو ہی زندہ خدا ہے۔ اے پاک یہوہ جلی دیکھ تیرے نام سے میں تیرا بیٹا ہوتے ہوئے تیرے حضور آتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو خداوند انہیں چھو اور انہیں خداوند برکت عطا کر۔ خداوند دیکھئے خاکسار بن کر تیرے حضور جھکے اور تجھے پسند آئے، ایک خاکسار بن کر روزہ رکھے اور تجھ ان کا روزہ قبول کرے۔ اور پاک خداوند دیکھ ان کے دعا کے وسیلہ سے، ان کے روزے کے وسیلہ سے معجزات ہو، ان کے گھرانے بدلیں، ان کی فیملیز بدلیں اور خداوند دیکھ ان کی اولاد چینج ہو اور تیرے نام کو ہی مبارک کہا جائے کہ تو ہی زندہ خدا ہے، تو ہی بھلا خدا ہے، تو ہی زوراور خدا ہے اور تو ہی خداوند اپنے نور کو چمکا کر خداوند نے برکت عطا کرتا ہے۔ تو پاک یہوہ جلی دیکھ تیرے نام سے ہم تیرے حضور آتے ہیں، تیرے نام سے تیری خدمت کریے، اپنے آپ کو خداوند خاکسار بناتے ہیں اور پاک خداوند تجھ سے التجا بھی کرتے ہیں کہ تو اپنا فضل، اپنا ہاتھ، اپنی رحمت ان پر بڑھائے رکھنا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند نے برکت عطا کرنا۔ خداوند دیکھ تیری قوت ہم پر چھائے رہے اور ان ایام میں ہمیں توفیق دے کہ ہم خداوند اپنے آپ کو چینج کر سکے، اپنے آپ کو بدل سکے اور پاک خداوند دیکھ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرے اور تیرے کلام کے مطابق ان کے لیے بھی برکت کو چاہے، ان کے لیے بھی تیری قدرت کو چاہے اور تجھ سے التجا کرے کہ تو خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر
पूरी इंसानियत को खुदावंद खाकसार बना। खुदावंद ये खाकसार बन कर तेरे हजूर झुके और तेरे नाम का जलाल दे के तू जिंदा खुदा। तो अपनी रहमत, अपना प्यार, अपना फजल, अपना हाथ इन पर बढ़ाए रखना ताकि ये सभी तेरे नाम को जलाल दें। यीशु मसीह के नाम से